پاکستان میں ایک بار پھر سیلاب کی تباہ کاریاں۔ یہ کہانی لگتا ہے ہر چند سال بعد ہم سنتے ہیں۔ آج ہم جون 2025 سے جو یہ سیلاب چل رہے ہیں نا، ان کے پیچھے جو معلومات ہیں ان کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ کیا اس بار کچھ مختلف ہے یا وہی پرانی وجوہات، وہی اثرات۔ ہمارے پاس دیکھیں مختلف خبروں کی رپورٹس ہیں، کچھ تحقیقی مضامین بھی ہیں، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA ان کا ڈیٹا بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب ذرائع کو ملا کر دیکھیں کہ اصل تصویر کیا بن رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں اس تشویشناک خبر سے کہ 700 سے زیادہ لوگ افسوس سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، اور خیبر پختونخوا وہ سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہے۔ یہ تباہی یہ جون میں شروع ہوئی شدید بارشوں سے پھر فلیش فلڈز آئے، اور خاص طور پر شمال اور مغرب میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ کلاؤڈ برسٹ یعنی بادل پھٹنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ NDMA کے مطابق جون سے اگست کے وسط تک سرکاری طور پر تو 706 اموات ہوئیں، لیکن مجموعی تعداد 711 سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں صورتحال سب سے سنگین ہے، وہاں 320 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ بنیر، سوات، باجوڑ یہ علاقے خاص طور پہ فلیش فلڈز اور لینڈ سلائیڈنگ کے زد میں آئے۔ جی بالکل، اور KP میں معاملہ صرف شدید بارش کا ہی نہیں ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، یعنی اچانک ایک چھوٹے سے علاقے میں بہت زیادہ بارش ہو جانا، اور پہاڑی علاقوں میں تو یہ خاص طور پر خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی اتنی تیزی سے نیچے آتا ہے کہ وہ تباہ کن فلیش فلڈز اور لینڈ سلائیڈنگ کا سبب بنتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو فلیش فلڈز کا اتنا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں، مطلب تنگ جگہوں پر اچانک بہت سارا پانی آ جاتا ہے؟ بالکل، تنگ وادیوں میں پانی اچانک اور شدید طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر جانے کا موقع ہی کب ملتا ہے۔ لیکن یہ ایک اور آپ کہیں دلچسپ لیکن تشویشناک پہلو ہے موسمیاتی تبدیلی کا۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے نا، اس نے مانسون بارشوں کی شدت میں اندازاً 10 سے 15% اضافہ کیا ہے۔ اچھا، 10 سے 15%؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تباہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ایک قابل ذکر حصہ براہ راست انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی مستقبل کا خطرہ نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک رپورٹ میں تھا کہ راولپنڈی میں ایک دن میں 230 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اب یہ اتنی زیادہ ہے کہ شہر کا جو نکاسی آپ کا نظام ہے وہ اسے سنبھال ہی نہیں سکا۔ اور شہری علاقوں کا کیا حال رہا؟ کراچی کی صورتحال بھی تو کافی خراب بتائی جا رہی تھی۔ کیا وہاں بھی یہی موسمیاتی تبدیلی کا اثر تھا یا کچھ اور عوامل بھی تھے؟ کراچی کی کہانی وہ شاید ناقص منصوبہ بندی اور کمزور انفراسٹرکچر کی زیادہ واضح مثال ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کے قریب ایک علاقہ، وہاں صرف ایک دن میں 163.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ یہ کئی دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ 163 ملی میٹر؟ جی، اب مسئلہ یہ ہے، رپورٹس کے مطابق شہر کا جو نکاسی آپ کا نظام ہے نا، وہ صرف 40 ملی میٹر بارش کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ صرف 40؟ ہاں، اب یہ فرق دیکھیں کتنا بڑا ہے، 40 بامقابلہ 160 سے زیادہ۔ تو تباہی تو ناگزیر تھی۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ بالٹی سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہو جبکہ پوری ٹینکی آپ پر الٹ دی گئی ہو۔ نتیجہ وہی نکلا جو ہم نے دیکھا، کاروبار ٹھپ، اسکول بند، بجلی، مواصلات کا نظام سب درہم برہم۔ یہ تو صرف جانی نقصان یا شہری انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی۔ ان سیلابوں کے اثرات تو کہیں زیادہ گہرے اور دیرپا ہوتے ہوں گے نا؟ صحت پر، معیشت پر، اس کے بارے میں کیا اثرات سامنے آ رہے ہیں؟ یقیناً، دیکھیں ابھی تازہ ترین صحت کے اعداد و شمار تو مکمل طور پر نہیں آئے ہیں، لیکن 2022 کے جو سیلاب تھے ان کا تجربہ ہمارے سامنے ایک بہت سنگین تصویر پیش کرتا ہے۔ تب 13% طبی مراکز تباہ ہوئے تھے اور تقریباً 5.5 ملین لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے تھے۔ اوہ، 5.5 ملین لوگ! جی، اور اس کے نتیجے میں پھر ملیریا، ڈینگی، ہیضہ جیسی بیماریاں پھیلی۔ تو خدشہ یہ ہے کہ اس بار بھی ویسا ہی کوئی انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے، مطلب غذائی قلت، بیماریوں کا پھیلاؤ، بڑے پیمانے پر نقل مکانی، اور خاص طور پہ بچے اور جو کمزور طبقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوں گے۔ اور معاشی طور پر اگر دیکھیں تو 2022 کے سیلاب کا تخمینہ تھا تقریباً $40 بلین کا۔ 40 بلین ڈالر؟ جی،
اور ملک کا تقریباً 1/3 حصہ متاثر ہوا تھا۔ تو اس بار بھی زراعت، سڑکیں، گھر یعنی جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ شدید خطرے میں ہے۔ اچھا، تو اس ساری صورتحال میں امدادی کاموں کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟ کیا رد عمل کافی تیز اور مؤثر رہا ہے؟ امدادی کارروائیاں تو جاری ہیں۔ NDMA ہے، ریسکیو 1122، فوج اور مقامی تنظیمیں بھی وہ لوگوں کو نکالنے اور محفوظ جگہوں پر پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، مواصلاتی نظام میں خلل ہے، اس وجہ سے ان کوششوں میں شدید مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں۔ اور ہاں، حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے، خاص طور پر جو ابتدائی انتباہی نظام ہے نا، اس کے حوالے سے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بنیر جیسے جو حساس علاقے ہیں، وہاں وارننگز یا تو دیر سے پہنچی یا شاید ناکافی تھیں۔ تو آگے کا راستہ کیا ہے؟ ان ذرائع کی روشنی میں مستقبل کے لیے کیا اقدامات تجویز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، چند چیزیں تو بالکل واضح ہیں جن پر فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلا، ایک زیادہ مؤثر اور بروقت وارننگ سسٹم، خاص طور پر دور دراز اور پہاڑی علاقوں کے لیے جہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری، مطلب بہتر نکاسی آب، مضبوط دریا کے بند اور ایسی تعمیرات جو سیلاب کا مقابلہ کر سکیں۔ تیسرا، متاثرین کے لیے مسلسل انسانی امداد، صحت، صفائی، پناہ گاہ، اور یہ بھی اہم ہے کہ ذہنی صحت کی ضروریات کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ ہے موسمیاتی تبدیلی سے مطابقت پیدا کرنا۔ ہمیں ایسی پالیسیاں اور منصوبے بنانے ہوں گے جو مستقبل کی آفات کا مقابلہ کرنے کی ہماری صلاحیت کو بڑھائیں، اور اس کے لیے بین الاقوامی تعاون بھی ضروری ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 2025 کے یہ سیلاب ایک بار پھر پاکستان کے لیے شدید تباہی کا باعث بنے ہیں۔ شدید بارشیں، موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات اور شہروں میں، خاص طور پر کراچی جیسے شہروں میں ناقص انفراسٹرکچر، یہ سب عوامل مل کر ایک بہت خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ انسانی اور معاشی نقصان بہت بڑا ہے اور ظاہر ہے اس کے دیر پا اثرات ہوں گے۔ اب جبکہ ہم نے ان ذرائع سے حاصل شدہ معلومات کا جائزہ لیا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے کہ مستقبل میں ایسی آفات سے نمٹنے کے لیے حکومتی اور بین الاقوامی سطح کے اقدامات تو اپنی جگہ، کیا کمیونٹی اور انفرادی سطح پر بھی کچھ ایسے نئے یا شاید نظر انداز شدہ حل موجود ہیں جنہیں آزمایا جا سکتا ہے؟ کیا مقامی سطح پر کوئی ایسی حکمت عملی یا ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو بڑے منصوبوں کے ساتھ مل کر زیادہ مؤثر ثابت ہو؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔